والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، اس کائنات میں سب سے بڑی سعادت ایمان ہے. صحیح ایمان کا مل جانا یہ سب سے بڑی خوش قسمتی اور نیک بختی اور سعادت کی ایسی بنیاد ہے کہ جس پر ساری سعادتیں موقوف ہیں. اگر ایمان نصیب ہو گیا صحیح معنی میں تو وہ انسان اللہ کے ہاں سعید لکھا جاتا ہے، اور سعید کا معنی ہوتا ہے خوش بخت، خوش قسمت. اور یہ سعادت جو ہے یہ ساری خیرات کو جمع کرنے والی ہے، ساری نیکیوں کو جمع کرنے والی ہے، ساری فضیلتوں کو جمع کرنے والی ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ انسان کو ایمان نصیب نہیں ہوا، صحیح عقیدہ نصیب نہیں ہوا، تو اللہ کے ہاں وہ انسان لکھا جاتا ہے شقی، بدبخت. ایمان والا سعید ہے اور بے ایمان شقی ہے، بدبخت ہے. اور بدبختی اور شقاوت یہ ایسی لعنت ہے جو کسی نیکی کو نام اعمال میں رہنے نہیں دیتی، کسی فضیلت کو باقی نہیں چھوڑتی. نہ وہ بدبختی کے ہوتے ہوئے انسانیت کا شرف ملتا ہے، نہ ایمانی انعامات انسان حاصل کر سکتا ہے، اور نہ ایمان کے متعلق سعادات اور نعمتوں کو انسان حاصل کر سکتا ہے. تمام نعمتوں کی بنیاد، تمام سعادتوں کی بنیاد اور تمام فضائل کی بنیاد اس کا نام ایمان ہے. اور یہی ہے سب کو جمع کرنے والی چیز.
آج جس پرفتن دور میں ہم ہیں، یہ ظاہر پرستی کا زمانہ ہے، مادہ پرستی کا، ظاہر پرستی کا، اور ظاہر اور مادہ پرستی کے زمانے میں سب سے زیادہ ایمان کے متعلق بے فکری ہے۔ ہر آدمی اپنی دکان کا سوچے گا، مکان کا سوچے گا، اپنے اچھے لباس کو سوچے گا، ظاہری صفائی ستھرائی کو سوچے گا اور اس کے لیے محنت کرے گا۔ اس کو ذرا آواز کم کر اور صاف کر۔ تو یہ ساری ظاہر پرستی، مادہ پرستی، اور اسی کی تعبیر ہے حب الدنیا، دنیا کی محبت۔ اور یہ ایک ایسا فتنہ ہے جو اس امت پہ اس طرح چھایا کہ دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چیز کا خطرہ بھی ظاہر کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت پر سب سے زیادہ جس چیز کا خطرہ ظاہر کیا، امت کی بات کر رہا ہوں، امت سے مراد امت اجابت مواحدین کی جماعت، مواحدین کی جماعت پر اور طائفہ منصورہ جو آل حق جماعت رہنی تھی قیامت تک، اس کے متعلق آپ نے سب سے بڑا جو خدشہ ظاہر کیا وہ یہ تھا وَلَٰكِن تَنَافَسُوا فِي الدُّنْيَا۔ فرمایا جو طائفہ منصورہ ہوگا، حق والی جماعت ہوگی، وہ شرک تو نہیں کریں گے لیکن دنیا کے اندر مشغول ہو جائیں گے۔ تنافسوا فی الدنیا، دنیا کی محبت میں گرفتار ہوں گے اور دنیا پرستی کے گناہ میں گرفتار ہوں گے۔ تو اس لیے میرا بھائی سب سے پہلے اپنی فکر کی اصلاح اور اپنے نفع نقصان کو سمجھنا کہ ہمارے لیے سب سے قیمتی سرمایہ وہ ایمان ہے، اور ایمان کی فکر کرنی ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اگر ایمان سلامت رہ گیا تو وہ انسان خوش نصیب ہے، اس نے سارے انعامات حاصل کر لیے اور اپنی زندگی کا مقصد پا گیا۔ اور اگر خدا نہ خواستہ ایمان ضائع ہو گیا یا ایمان کمزور رہ گیا یا ایمان کے نام پہ بے ایمانی کا شکار رہا تو یہ انسان چاہے جتنے فضائل اور مناقب اور مقامات ظاہری اس کو حاصل ہو جائیں، اللہ کے ہاں وہ سب سے زیادہ رذیل بھی ہوگا، ذلیل بھی ہوگا اور بدبخت انسان بھی ہوگا۔ اور ایمان مل گیا تو سمجھو سب کچھ مل گیا، ایمان بچ گیا تو سمجھو سب کچھ بچ گیا۔ لیکن اس کا فکر کیسے ہوگا؟ آج 100 روپے کا نقصان ہو جائے تو اس بیچارے کا چہرہ دیکھنے والا ہوتا ہے، 100 روپے کا فراڈ ہو جائے، 200 روپے کا فراڈ ہو جائے، 1000 روپے کا فراڈ ہو جائے، اس کی حالت ظاہر ہے۔ تو یہ 1000 2000 کے فراڈ پہ پریشان ہے، لیکن کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ اگر ایمان کے ساتھ فراڈ ہو گیا اور تو نے کیا یا کسی اور نے کیا، ایمان کے ساتھ فراڈ یا آدمی خود کرتا ہے یا کوئی دوسرا بھی کر سکتا ہے۔ تو اس لیے میرا بھائی اگر دنیا ضائع ہو گئی کوئی فکر نہیں، کیونکہ رزق کا ضامن تو نہیں ہے۔ آج کل ہم نے تھوڑی ذمہ داریاں بدل لی ہیں،
آج کل انسان روزی کا ضامن بن رہا ہے، رزق تیرے ذمہ نہیں، رزق کا تو ٹھیکیدار بھی نہیں، تو ضامن بھی نہیں، رزق میرے رب نے لکھا اور فرمایا ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین پہ جو چیز بھی چلتی ہے علی اللہ رزقها، اس کا رزق اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے۔ تو روٹی تیرے ذمہ نہیں، روٹی کس کے ذمہ ہے؟ رزق تیرے ذمہ نہیں لگا ہے، رزق کس کے ذمہ ہے؟ ما من دابہ ما یدب علی الارض، زمین پہ جو چیز چلتی ہے، چاہے وہ جانور ہے، چاہے وہ انسان ہے، حیوان ہے، چرند ہے، پرند ہے، یا دابہ کا مفہوم عام ہے، جو چیز بھی زمین پہ جاندار ملے گا، اور چاہے وہ سارے جانوروں سے رذیل جانور خنزیر ہے، اس کو بھی روٹی اللہ دیتا ہے۔ فرمایا پیدا میں نے کیا ہے تو رزق کا ضامن بھی میں ہوں۔ اب ذرا خیال کرو کہ رزق کا ضامن اللہ ہے، تو رزق کے پیچھے پریشان ہے، یعنی اللہ والی ذمہ داری خود لینا چاہتا ہے۔ جو اللہ نے اپنے ذمہ روزی رکھی، آج انسان اس میں گڑبڑ کرتا ہے، نئی تمیز، حلال کیا، حرام کیا، جائز کیا، ناجائز کیا، پیسہ آئے، روٹی آئے، رزق آئے، بھائی یہ تو تیرے ذمہ ہی نہیں، یہ تو فی السماء رزقکم، فرمایا آسمان میں تمہارا رزق ہے، فی السماء رزقکم، اور سب کو روزیاں دینے والا اللہ ہے، جو نفس اللہ نے پیدا کیا، جو انسان پیدا کیا، اس کے لیے رزق بھی مقرر کیا۔ اور جو تیرا ٹکڑا ہے روٹی کا، ساری دنیا مل جائے وہ حاصل نہیں کر سکتی، اور جو تیرا نہیں، ساری کائنات مل جائے تجھے دے نہیں سکتی۔ تو قسمنا بینہم معیشتہم، اللہ فرماتے ہیں ہم نے تقسیم کی ان کی روزیاں، اس میں نہ کسی پیر، پیغمبر، نہ فرشتوں کو آنے دیا۔ قسمنا بینہم، ہم نے خود تقسیم کی ان کی معیشت، ان کی روزیاں۔ تو میرے بھائی، جس چیز کے پیچھے آج تیری دوڑ ہے، دنیا، رزق، روٹیاں، مکان، کوٹھیاں، ظاہری عزتیں، یہ چیزیں، یہ تو تیرے ذمہ ہی نہیں تھیں، یہ تو رب العالمین کے ذمہ ہے۔ تیرے ذمہ کیا لگایا تھا اللہ رب العزت نے؟ وہ تیرے ذمہ تھا ایمان خالص اور توحید خالص، وہ تیرے ذمہ تھی۔ تو اس عبادت اللہ وحدہ، صرف اللہ کی عبادت سے منہ موڑ گیا، جو تیری ذمہ داری تھی، اور جو تیری ذمہ داری ہی نہیں تھی، ساری زندگی اس میں کھپا دی۔ یہ بات تھوڑی سوچنے والی۔ بہرحال ساری سعادتوں کو جمع کرنے والی چیز ایمان ہے۔ مومن آدمی جس کو ایمان نصیب ہوا اور اس نے ایمان کی قدر کی اور ایمان کی حفاظت کی، تو اس کی مغفرت کے لیے اور اللہ تعالی کی رضا کے لیے اللہ کی رحمت بہانے ڈھونڈتی ہے۔ اللہ کی مرضی یہ ہے کہ میرا مومن بندہ وہ میرے دربار میں آئے تو صاف ستھرا ہو کے آئے، پاک صاف ہو کے آئے۔ اس لیے اگر ایمان پہ پکا ہو گیا، تیری ذمہ داری یہی ہے، ایمان سنبھال، اس پہ مضبوط ہو جا۔ اللہ خود چاہتا ہے کہ مومن بندہ، موحد بندہ جب مجھ سے ملے نا تو میری مغفرت کے ساتھ اس کا استقبال ہو، میری رحمت کے ساتھ استقبال ہو۔ اسی لیے زمین پہ اللہ کی رحمتوں کے کچھ نشانات
اللہ نے قائم کر دیے، برکات کے کچھ نشانات قائم کیے، حالانکہ رب مکان سے پاک ہے، زمانہ اس کا پیدا کردہ ہے، وہ زمان سے پاک ہے، مکان سے پاک ہے، مخلوق کی مشابہت سے پاک ہے، لیکن مومن بندہ کو اللہ رب العزت کو ایمان والے بندہ سے وہ محبت ہے، وہ پیار ہے، اس ایمان کی نسبت کی بنیاد پہ کہ ساری کائنات میں اللہ نے اہل ایمان کی مغفرت کے لیے کئی اسباب پیدا کر دی۔ وہ کوئی مشکل بھی نہیں، بشرطے کے اندر ایمان ہو۔ اور بے ایمان جو جب تک ایمان نہیں، دنیا کا کوئی سعادت مند مقام، کوئی فضیلت اور اللہ کی رحمت کا کوئی ذریعہ کسی مشرک کو نفع نہیں دے سکتا۔ انہی نشانات میں سے ایک اللہ کی رحمت کا نشان ہے کعبۃ اللہ۔ کعبۃ اللہ، بیت اللہ، اس کا نام کعبۃ اللہ بھی ہے، اس کا نام بیت اللہ بھی ہے۔ بیت اللہ اللہ کا گھر۔ تو اب سوال ہے، اللہ تو مکان سے پاک ہے، پھر اللہ کا گھر کیسے؟ تو جب مکانوں سے مابرا ہے تو بیت اللہ اللہ کا گھر کیسے؟ تو یہ کعبہ مقدسہ، یہ اللہ کی خاص انوارات اور تجلیات کا مرکز ہے، اسی لیے اس کو بیت اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کی خاص تجلیات اور خاص انوارات کا دائمی نزول ہوتا ہے کعبۃ اللہ پر۔ اس کائنات کو جب اللہ نے پیدا کیا تو کائنات کے ساتھ جو رحمت والا رب تھا اور تجلیات کی تجلی گاہ بنایا، وہ اللہ نے دو چیزوں کو بنایا، اللہ کی تجلیات، انوارات کی تجلی گاہ ایک کعبۃ اللہ ہے اور دوسرا مومن آدمی کا دل ہے۔ یہ دو چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کی رحمت اور انوارات اور تجلیات کی تجلی گاہ۔ کعبہ اس لیے فرمایا اول بیت بوضع للناس، ان اول بیت بوضع للناس للذی ببکۃ، فرمایا سب سے پہلا گھر، اول بیت، آدم علیہ السلام زمین پہ آئے، اس زمین پر سب سے پہلا گھر وہ وضع للناس جو لوگوں کے لیے بنایا گیا، وہ کیا تھا؟ للذی ببکہ، مکہ مکرمہ میں، مکہ کا نام مکہ بھی ہے، مکہ کا نام بکہ بھی ہے، بکہ تھا مکہ مکرمہ میں اس کو بنایا گیا۔ یا اللہ وہ کیا ہے؟ فرمایا مبارکن، مبارکن، یہ سب سے پہلا اللہ کی توحید کا مرکز بھی ہے، اور فرمایا مبارکن، یہ اللہ کی تجلیات کی تجلی گاہ بھی ہے، اللہ کی رحمتوں کا مرکز بھی ہے۔ مبارک کا معنی تجلیات الہی کی تجلی گاہ بھی ہے، رحمتوں کا محبت بھی ہے، برکتوں کے نزول کا مقام بھی ہے۔ مبارکن، جہاں اللہ کی خاص برکتیں رات دن اترتی ہیں، اور اللہ کی برکتوں کا وہ محبت ہے، اللہ کی رحمتوں کا وہ محبت ہے، اور اللہ کی نوازشات اور تجلیات و انوارات کا وہ مقام ہے۔ مبارکن ایک ہی جملہ آیا، یہ وہ خاص برکت والا گھر ہے جس میں اللہ نے برکتیں رکھی ہیں، مبارکن، اور ساتھ فرمایا ہدی للعالمین۔ مبارکن تجلی گاہ، تجلیات ربانیہ کی تجلی گاہ، اور ہے کیا؟ ہدی للعالمین، سب جہان والوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ۔
ہدی للعالمین، ساری کائنات کے لیے ہدایت کا ذریعہ، ہدا ہدایت کا ذریعہ۔ اگر ان دو لفظوں میں سوچیں کہ اللہ رب العزت نے اس مکان کو، حالانکہ وہ بھی پتھروں کا بنا ہوا ہے، اور پھر وہاں بنایا جہاں ظاہری حسن نہیں ہے، کعبۃ اللہ وہاں ہے جہاں ظاہری حسن نہیں، آپ کے پہاڑوں پہ سبزہ ہے، کعبہ کے اردا گرد جو پہاڑ ہے ان پہ سبزے کا نام و نشان نہیں۔ آپ کے پہاڑوں پہ ٹھنڈ ہے، ٹھنڈک ہے، پہاڑوں پہ جائیں تو وہاں موسم خوشگوار ہے، اور کعبہ کے اردا گرد کے پہاڑ گرم ہیں اور وہاں ٹھنڈ نہیں، سخت موسم ہے۔ ظاہری حسن نہیں رکھا، لیکن باطنی حسن رکھ کے اللہ نے یہی سبق دیا ہے، ظاہر پرستو، ظاہر پہ مت بھولو۔ یہ میرا استفا ہوتا ہے، جس کو چن لوں اس زمین کو رب نے چن لیا۔ مبارکن ہدی للعالمین، تو ایک مرکز کس چیز کا؟ اللہ کی تجلیات کا، اللہ کی رحمتوں کا، وہ ہے مومن کا دل۔ جس دل میں ایمان ہے وہ دل اللہ کی رحمت کا عرش بھی ہے، اللہ کی برکتوں کا محبت بھی ہے، اور دوسرا اللہ تعالی کی رحمتوں اور برکتوں اور تجلیات کا محبت۔ اللہ نے کعبۃ اللہ کو منتخب کیا۔ کعبہ ظاہراً یہاں زمین کے اندر کعبہ کو ظاہر کیا، اور کعبہ کو اللہ نے وہ فضیلت دی کہ ہر وقت ہر لمحہ اس پہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہے۔ اور یہ کعبہ عین وسط ہے جہاں عرش الہی ہے، عرش الہی بھی اس کے اوپر ہے، بیت المعمور بھی اس کے اوپر ہے، اوپر فرشتوں کا طواف جاری ہے اور نیچے انسانوں کا طواف جاری ہے۔ بیت المعمور سیام حدیث ہے، فرمایا ہوا جو بیت المعمور ہے اس کعبہ کے سیدھ میں اونچا ہے، اگر سیدھا اونچا جایا جائے وہ بیت المعمور، اور وہ بیت المعمور کیسا ہے؟ 70,000 فرشتہ اس کا روزانہ طواف کرتا ہے، 70,000، اور جو ایک دفعہ طواف کر دیا قیامت تک نمبر نہیں آئے گا۔ آپ اندازہ کریں کہ اللہ کی مخلوق کتنی ہے اوپر بھی، 70,000 فرشتہ۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ پہلا مقام اللہ کی تجلیات کا محبت اور تجلی گاہ وہ کعبۃ اللہ ہے۔ اس لیے جب مومن کی نظر پڑتی ہے کعبۃ اللہ پر تو دونوں نور ٹکراتی ہیں، ایک کعبہ پہ آنے والی تجلیات اور مومن کے دل پہ آنے والی تجلیات، جب ان کا آپس میں ملاپ ہوتا ہے تو وہ کیف بنتا ہے، وہ مستی بنتی ہے۔ تو مومن آدمی کی جب نظر کعبۃ اللہ پہ پڑتی ہے تو اس کا ظاہری ہوش ٹھکانے بھی نہیں رہتا، اس کے باطن کے احوال شروع ہو جاتی ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں قرآن کے بعد سب سے بڑا اصلاح کا مقام وہ کعبۃ اللہ کی زیارت ہے۔ صحیح ایمان والا آدمی ہو، جب کعبہ پہ نظر پڑتی ہے تو اس وقت ہوش بھی نہیں رہتا، اور وجہ یہی ہوتی ہے کہ ایک تجلی ادھر ہے ایک ادھر ہے، دونوں جب آمنے سامنے آتی ہیں تو ادھر کام ڈھیلا پڑ جاتا ہے، تو پھر یہ اس دل کا عکس اس دل کا عکس جمع ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال ایک نشان یہ ہے۔ پھر دوسرا یہ کہ کعبہ اللہ کی پوری زمین سے افضل ہے۔ خود پیارے پیغمبر نے فرمایا جب آپ ہجرت کر رہے تھے آپ کے آنکھوں مبارک میں آنسو تھے، اور ہجرت کرتے ہوئے جب ایک کنارے پہ تشریف لے گئے تو کعبۃ اللہ کی طرف
प्यारे पैगंबर ने नजरें उठाई, हसरत भरी नजरें, और वहां एक जुमला कहा, इन्ना के खैर अर्ज़िल्लाह, ए काबा मुकद्दस, तू अल्लाह की पूरी जमीन से अफजल है। खैर अर्ज़िल्लाह, पूरी जमीन से तेरा मकाम अफजल है, लेकिन मुझे तेरे पड़ोसी रहने नहीं देते। अगर ये मुझे रहने देते तो मैं तुझे छोड़ के कभी ना जाता। ये प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो हसरत भरा जुमला था जब काबा को छोड़ रहे थे। और आज भी इसका असर ये है कि मोमिन आदमी जब काबा से जुदा होता है उसकी भी कैफियत वही बनती है जो पैगंबर के इस हसरत भरे लफ्जों से ज़ाहिर होती है। काबा पर पहली नजर भी डालना यह भी एक इनकिलाब है, और काबा से जुदा होना यह भी एक इनकिलाब है। दोनों इनकिलाब है और दोनों एक लिहाज से मुश्किल मरहले भी है। तो इन्ना के खैर अर्ज़िल्लाह, फरमाया तू अल्लाह की जमीन से सबसे बेहतर टुकड़ा है। यह प्यारे पैगंबर का फरमान है, मौलवी की बात नहीं कर रहा। मौलवी ने तो बहुत सारी और जगह भी अर्श से बेहतर बना रखी है। कोई बेईमान ये भी कहते हैं जो मिट्टी आपके साथ लगी उसकी शान अर्श से अफजल है। दूर बेईमाना, दलील क्या है? हद्दसना बाबा इबलीस। फजाइल अपनी तरफ से नहीं बनाए जाते, फजाइल वो खालिक बतलाता है। वो अल्लाह को पता है किस चीज को अफजल बनाया, तो अल्लाह ने काबा को सबसे अफजल बनाया। तीसरा, जमीन पे वाहिद काबतुल्लाह वो मकाम है कि काबा की तरफ देखना भी इबादत है, देखना भी इबादत है। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ताबी है, फरमाते हैं कि जो आदमी ईमान और तस्दीक के होते हुए, ईमान भी है तस्दीक भी है, और सिर्फ काबतुल्लाह को देखता है, अल्लाह उसके सारे गुनाह माफ कर देती है। ईमान हो और तस्दीक हो, ईमान व एहतिसाबा, ईमान और तस्दीक को एहतिसाब के साथ काबा पे नजर करने से, वहां करना कुछ भी नहीं, वहां बैठ जाने से और काबा को देखना कि ये अल्लाह की तजल्लियात का मरकज है, देखने से भी सारे गुनाह माफ हो जाती हैं। और फरमाया 120 रहमतें रोजाना उनका नुजूल होता है काबा पर। अल्लाह की 120 रहमतों का खुसूसी रहमतें रोजाना नुजूल होता है काबा पर। तो मैं अब देख कर रहा था कि अगर ईमान है तो फिर बख्शिश के बड़े प्रोग्राम है, और बख्शिश आसान है और हर सआदत आसान है। काबा की अजमत भी मिलेगी तो ईमान के जरिए। अल्लाह ने फरमाया मेरे पैगंबर ऐलान कर दो, अज़्ज़िन फिन्नास, लोगों में ऐलान करो। सही बात यह है कि ये मोहम्मद मुस्तफा को खिताब है। फरमाया लोगों को हज का ऐलान कर दो। आ रहे अल्लाह सारे चले आए, जितने सारे आ जाएं, कब्र परस्त भी आ जाए, घोड़ा परस्त भी आ जाए, हज जो है जी सारे आ जाएं, तेरा घर है हुदल लिल आलमीन। ये काबा जो हुदल लिल आलमीन है, सारे चले आए। फरमाया नहीं, सब के लिए ऐलान नहीं है। इन्नमल मुशरिकूना नजसुन फला यक़रबुल मस्जिदल हराम बाद आमिहिम हादा। फरमाया सारे चले आओ पर मुशरिक नहीं आ सकता। सोचने वाली बात है। उधर हुदल्लिल आलमीन, उधर मुबारक, उधर तजल्लियात गा, अव्वल बैतर बुज़िअ लिन्नास, ए मकाम। फरमाया और मेरे काबा में मुवाहिदो तुम आना, कोई मुशरिक काबा में नहीं आ सकता।
فلا یقربوا، خبردار خبردار، مشرک پلیت ہے، وہ میرے کعبہ تو دور کی بات مسجد حرام کے قریب بھی نہ آئے۔ بے شک۔ کبھی کبھی آدمی سوچتا ہے یا اللہ یہ کیا ہے، آنے دو بیچاروں کو، آنے دو۔ لیکن جب آدمی آنکھوں سے دیکھتے ہیں نا مشرکوں کی حالت وہاں کعبہ میں، مشرک کو کعبہ میں مزہ ہی نہیں ہے، خدا کی قسم۔ یہ کعبہ میں ایسے پھرتے ہیں جیسے کوئی یتیم ہو، کوئی سکون نہیں ہے۔ کسی مشرک کو آج دیکھے کعبہ کے ارد گرد پھرتے ہوئے لگتا ہے کہ کسی نے 100 جوتا اس کے منہ پہ مارا ہے، کوئی سکون نہیں۔ اور انہیں سکون کیا کہاں آتا ہے؟ کوئی بار پتھر مل جائے، کوئی جھنڈی کنڈی مل جائے، کوئی پرانا مکان مل جائے، کوئی ترکی تعمیر کے پتھر مل جائے، وہاں مشرک جھکے ہیں اور دعائیں کرو۔ کعبہ میں ایسے پھرتے ہیں جیسے ان کے منہ پہ کسی نے لتر لگائے، بے ایمان پھنس گئے جہاں۔ تو یہاں سمجھ آتے ہیں اللہ نے کیوں منع کیا، فرمایا ہو مشرکو تمہیں کعبہ میں آنے کی اجازت نہیں، کیونکہ کعبے کا تعلق ہے ایمان کے ساتھ۔ کعبہ بھی تجلی گاہ الہیہ، اور مومن کا دل بھی اللہ کی تجلی کا محبت ہے، اور وہ اللہ کی توحید والی نسبت ہے۔ اس لیے اللہ نے مشرکوں پہ پابندی لگا دی۔ اب بھی جاؤ، ہم نے دیکھا بڑے بڑے مشرکوں کو، ترے والے مشرک بیچارے کعبے میں پریشان ہیں، طواف کریں گے پریشان، اچھا اللہ کا نام نہیں لیں گے۔ اور کئی دمدار مشرک ہیں، انہوں نے پنجہ اٹھایا ہے اور آتے یا علی مدد، تو بے ایمانہ اتھی آ کے آخر یا علی مدد، یا حسین مدد، اور یہ دوسرے آئے یا داتا مدد، یا فلانا مدد، یا فلانا مدد، یا اور ان سے پوچھو بے ایمانو تم گئے کہاں ہو؟ کعبۃ اللہ میں، کعبۃ اللہ میں بھی مشرک اللہ کو نہیں پکارتا، کعبۃ اللہ میں بھی پکارتا ہے تو 11ویں والا بابا، 12ویں والا بابا۔ اور اس کے ذہن میں کئی مشرک پوچھتے ہیں کہ یہ کس بابے کا دربار ہے؟ بابا دے دربار انج پہ بجے نو کہ کعبہ کے اندر بھی پوچھ رہے ہیں یہ کس بابے کا دربار ہے، مقام ابراہیم کا پوچھ رہے ہیں یہ کس بابے کا دربار ہے۔ تو یہ وہاں پر بھی گئے، ان کا جانا نہ جانا سب برابر جہاں، اور پھر یہ روزے پہ پہنچ گئے وہاں پر بھی۔ اچھا اتنے بے ادب اور بے حیا ہیں، اتنا بھی نہیں پتا کہ پیارے پیغمبر کی مسجد کا بھی ادب ہے، مسجد کے آداب ہے۔ دو آدمیوں نے شور کیا بخاری میں حدیث ہے مسجد میں، تو حضرت فاروق اعظم باہر تشریف لائے، فرمایا کہاں کے ہو؟ بلایا کس جگہ کے ہو؟ انہوں نے کہا جی فلاں جگہ کے ہیں۔ فرمایا شکر کرو مدینہ کے نہیں، تمہیں نہیں پتا کہ پیغمبر کی مسجد کا بھی ادب ہے؟ پیغمبر کی مسجد میں بھی شور نہیں ہو سکتا، پیغمبر کریم کی قبر کا بھی وہ ادب ہے جو آپ کی مجلس کا ادب تھا۔ تمام علماء نے لکھا حرمتہ میتن کحرمتی حیا، پیغمبر کریم کی میت کا بھی وہ ادب ہے جو زندگی میں تھا، موت کے بعد بھی وہی ادب ہے جو زندگی میں تھا۔ آپ کی قبر کا ادب، آپ کی مسجد کا ادب، حتیٰ کہ جس مجلس میں آپ کا فرمان اور حدیث پڑھی جائے اس کا بھی وہی ادب ہے۔ لیکن یہ پاکستانی مشرک وہاں روزے پہ جا کے کوئی گا رہا ہے، گانا گا رہا ہے، کوئی جناب مختلف قسم کی بولیاں بول رہا ہے، اور کوئی وہاں نعرے لگا رہا ہے لبیک یا رسول اللہ، فلاں یا رسول اللہ۔ اور ان بد نصیبوں کو پیغمبر کا بتایا ہوا درود پڑھنا نصیب نہیں۔ روزے پہ بھی جا کے جو اللہ کے نبی درود بتا کے گئے اور ساتھ گارنٹی بھی دی، صحابہ نے پوچھا درود کیسے پڑھنا ہے، پیارے پیغمبر نے فرمایا قولو اللہم صلی علی محمد، یہ وہ درود جو قرآن سے ماخوذ ہے، پیغمبر کی زبان سے آیا اور 40 سیغوں میں موجود ہے،
لیکن بعض ایسے بدبخت ہیں کہ پیغمبر کے روزے پہ جا کے بھی ان کی زبان پہ نبی کا بتایا ہوا درود نہیں نکلے گا. کوئی لگے سب سے اعلی اولا درود پڑے، کوئی شروع ہے مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، روزے تے گانے گا رہے، کوئی بھنگڑے ڈال رہا ہے بے ایمان. تو آپ اندازہ کر لیں کہ اللہ نے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے درود سے بھی ان کو معروم رکھا. اور جو آپ والے ہیں سمجھدار بے ایمان، وہ کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اور اس کا گدھے کا گدھا ادھر تو پاکستان میں لڑتا رہا اور جہاں روزے کہ نہیں ادھر جائز ہے تھی ادھر جائز نہیں ہے. یہ نیا مسئلہ آ گیا، ادھر پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، ادھر تو جائز ہے اور ادھر جائز نہیں ہے. یہ ہے دیوبندی بے ایمان، اپنے آپ کو دیوبندی کہتے ہیں اور ادھر جا کے بے ایمان بنا ہوا ہے. تو اس لیے یہ اللہ نے پابند کر دیا مشرک کو کعبہ میں آنے کی اجازت ہی نہیں. انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام. سختی تو نہیں ہو گئی؟ اللہ نے اپنی مسجد میں آنے پر پابندی لگا دی کہ مشرک کتے جاسی بھی صحیح تھے رنگ لیسی، اس لیے یہ وہاں جا کر بھی غیر اللہ کو پکارتا ہے. اور اللہ نے کعبہ آنے کا وظیفہ کیا بتایا ہے؟ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، آگے ان الحمد والنعمت لک 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 لک، صرف تیرے لیے، والملک. یہ ایسا وظیفہ توحیدی وظیفہ ہے کہ اگر غور کیا جائے تو پورا قرآن اس وظیفے میں ہے، اسی وظیفے میں ہے. لبیک اللہم لبیک، یا اللہ میں حاضر ہوں اور میرے پلے عمل کوئی نہیں، میں حاضر ہوں پر عمل نہیں، نہ مجھے اپنے عملوں پہ ناز ہے نہ میرے پلے کوئی عمل ہے. ہاں ایک عمل ہے جو بڑا ناز سے کہہ رہا ہوں، لا شریک لک. میرا سرمایہ صرف یہ ہے جو بڑے ناز سے کہتا ہوں لا شریک لک، تیرا شریک کوئی نہیں. ہوں توحید کا سرمایہ لے کے آ رہا ہوں، تیرا شریک کسی کو نہیں مانتا، بس اور کوئی عملوں پہ ناز نہیں. یہ ہے عمل میرا ناز والا کہ میں کٹر موحد ہوں، نہ شرک کو برداشت کرتا ہوں نہ مشرک کو برداشت کرتا ہوں. یہ ہے ناز کعبہ میں جانے کا، لا شریک لک. باقی کن چیزوں میں؟ الحمد، ان الحمد، یہ جتنی صفات کارسازیاں بغیر اسباب کے سننے والی صفت، یہ بھی صرف تیری. تصرف ما فوق الاسباب، یہ بھی صفت تیری. داتا ہونے والی صفت ان الحمد، یہ بھی تیری حمد. غوث اعظم ہونے والی تعریف، یہ بھی تیری حمد. مشکل کشا حاجت روا ہونے والی تعریف ان الحمد، یہ بھی تیری شان ہے. یہ صفتیں میں کسی مخلوق میں نہیں مانتا. اور ساتھ کہتا ہے نعمہ، اللہ جتنی نعمتیں ساری نعمتیں دینے والا تو ہے، کوئی 11ویں 12ویں والا نہیں ہے، کوئی زندہ مردہ نہیں ہے. والملک، اور راج بھی صرف تیرا ہے، تیرے سوا کسی کا راج اور رٹھوا نہیں ہے. فرمایا یہ وظیفہ پڑھتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھنا. لیکن یہ بے ایمان یہ سارے وظیفے چھوڑ کے تجا علی مدد، تجا حسین مدد، تجا فلانا مدد. کعبہ کے طواف کے دوران مشرکوں نے یہ ڈرامہ لگایا. اس لیے میرے رب نے منع کیا، مشرکو تمہیں میرے گھر آنے کی اجازت بھی نہیں، تم بارو بار لاہور رہو، ادھر آنے کی اجازت نہیں. سبحان اللہ. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ساری سعادتیں ملتی ہیں ایمان پر.
کعبہ والی سعادت بھی کس کے لیے؟ صرف اہل ایمان کے لیے۔ پھر کعبہ کے اندر ایک مواحد کے قدموں کے نشان ہیں، ایک مواحد کے قدموں کے نشان ہیں، اور وہ مواحد کون ہے؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ۔ اس کا مقام ابراہیم، مقام ابراہیم، ان کے قدموں کے نشان میرے رب نے باقی رکھے اور بتایا اگر ان کے قدموں پہ چل کے آنا ہے تو کعبہ میں آؤ۔ پتہ نہیں تمہیں سمجھ بھی آئی ہے؟ اگر ان کے قدموں پہ چلنا ہے آؤ کعبہ میں، اور اگر کوئی الٹے قدم چلنا ہے، پچھڑودے قدم، الٹے قدم، تب بھی فلا یقربو، میرے کعبہ کے قریب نہ آنا۔ کعبہ میں آنا ہے تو عقیدہ ابراہیم کا لے کے آنا، اس لیے وہاں مقام ابراہیم ہے، اور حضرت ابراہیم کے قدموں کے نشان ہے جو ان کے قدموں پہ چل کے آئے گا اور یہ نعرہ لگائے گا ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا، یہ نعرہ لگائے گا کہ اللہ کے سوا ما فوق الاسباب، سننے والا کوئی نہیں، دیکھنے والا کوئی نہیں، حاجتیں پوری کرنے والا کوئی نہیں۔ ان سب سے پہلا جو نشان امتیاز ہے وہ ہے سماع کی نفی، عدم سماع کا مسئلہ۔ ما لا یسمع ولا یبصر، ابراہیم کے قدموں کا نشان، اس کا پہلا قدم ہی یہ ہے کہ بغیر اسباب کے سننے والا صرف اللہ ہے۔ کہ مردوں کے سماع کا خیال کعبہ پہنچ جائے۔ ایک ویسے وہاں سے نکلا، کلیب بدر سے ایک نکل آیا، اور مزے کی بات ہے کلیب بدر سے نکل کر بدر میں کھڑے ہو کے ابو جہل کے فضائل بیان کرنے شروع کر دے۔ عتبہ شیبہ کے فضائل بھائی بابا سن رہا ہے اور بابے کو سنا رہا ہے، وہاں بے ایمان زمانے کا، وہاں کھڑے ہو کے شہداء کے فضائل نہیں، شہداء بدر کی تائید میں کوئی بات نہیں۔ ابو جہل عتبہ شیبہ پڑے ہیں اور وہاں آپ کا پاکستانی ملا وہ کھڑے ہو کے ابو جہل کے فضائل بیان کر رہا ہے۔ جی مجھے سن دے نے بابے ہو رہی، تم کہتے ہو جی ان کو کہو کچھ نہیں، ہاں یہ شریف بے ایمان ہے، ہاں 1400 سال بعد ابھی بھی بابے ابو جہل کی فضیلت ذہن سے نکلی نہیں۔ وہاں بدر میں کھڑے ہو کے بابے کے فضائل شروع ہوئے، بابے ہوری سن دے پہنے تو بے دے پہنے، اور مردوں کی عادت سننے کا قائل، تجھے کعبہ سے کیا ملے گا؟ کعبہ آنا ہے تو ابراہیم کے نقش قدم پہ چلنا ہوگا۔ جنہوں نے کعبہ بناتے ہوئے بھی مسئلہ سما چھیڑا، جب کعبہ بنا رہے تھے ساتھ حضرت اسماعیل بھی تھے، حضرت ابراہیم بھی تھے، اور کیا کہہ رہے تھے؟ ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا، آگے انکا انت السمیع العلیم۔ کعبہ کے رگوں میں مسئلہ سما کھڑا ہے، ابھی کعبہ بن رہا ہے، اور حضرت ابراہیم اپنی دعاؤں میں کہتے ہیں ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم، بے شک تو ہی سننے والا ہے، تو ہی جاننے والا ہے، بغیر اسباب کے اور سننے والا کوئی نہیں، جاننے والا کوئی نہیں۔ اور ادھر کہتے ہیں حال یسمعونکم اذ تدعون، بتاؤ قوم والو حال یسمعونکم پہلے ذکر کیا، ینفعون یضرون بعد میں ذکر کیا، نفع نقصان کی بات بعد میں ہے۔ قوم کو حضرت ابراہیم کہتے ہیں جن کو پکارتے ہو حال یسمعونکم، کیا یہ سنتے ہیں؟ آج ہمیں کہتے ہیں مسئلہ سما چھیڑتے ہیں، مسئلہ سما تو حضرت ابراہیم نے سب سے زیادہ چھیڑا ہے۔ قوم کے سامنے بھی حال یسمعونکم، باپ کے سامنے بھی ما لا یسمع، اور رب کے سامنے بھی انکا انت السمیع، انکا انت السمیع،
اور یہ یاد رکھو، یہ بات ذرا ذہن میں رکھ لو، شرک کا پہلا گیٹ مردوں کے سننے والا مسئلہ ہے، یہ معمولی مسئلہ نہیں۔ اگر مردے سنتے تو پھر سفارشیں کرانی کون سی منع ہے؟ اگر مردے سنے تو پھر ان پہ مزار بنانا کون سا منع ہے؟ بیچارے خوش ہو جائیں گے، ان پر کمرے سنتے دیکھتے ہیں، کمرے بناؤ، مزارے بناؤ، تو پھر تو سارے شرک کے اڈے قائم کرو۔ اس لیے ان ظالموں کو شرم بھی نہیں آتی، ان سے تو وہ دوسری پارٹی اچھی ہے، وہ کہتے ہیں سنتے ہیں اس لیے ہم نے کچھ مانگنا بھی ہے، یہ کہتے ہیں سنتے ہیں پر مانگنا کچھ نہیں، صرف سفارشیں کرانی ہے، مانگنا کچھ نہیں ہے۔ تو پھر تم شرک میں کیوں پڑتے ہو؟ پھر مانگو نا۔ تو امام کعبہ آئے، اب بھی یہ خوشی کی بات ہے، اللہ کے فضل سے کعبہ اور مسجد نبوی کے ائمہ کا وہ عقیدہ ہے جو شاہ توحید کا عقیدہ ہے۔ یہاں یہ ٹاں کرتے ہیں نا، شاتیوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اور آپ کے مولوی کہتے ہیں کیوں جی؟ تو میں کہتا ہوں یہ تو مشرک، یہ پیغمبر کے پیچھے بھی پڑھتے تب بھی ان کی نماز نہیں ہوتی تھی، مشرک کی نماز کہاں ہوتی ہے؟ یہ ٹھیک کہتے ہیں بنوریے شنوریے والے ان کے پیچھے نماز نہیں، میں نے کہا مشرکو تمہاری تو کسی مقام پہ بھی نہیں ہوتی، تم نبی کے پیچھے بھی ہوتے، اس عقیدے کے ساتھ مشرک بن کے تم مشرک کی نماز تو کسی پیغمبر کے پیچھے بھی نہیں ہوتی۔ حرم کے علماء کا بھی یہی عقیدہ ہے، بلکہ ہم سے تھوڑا سا آگے ہیں۔ کچھ ملاقاتیں جو ہماری ہوئی کچھ میڈیا پہ بھی آ چکی ہے، حرمین کے علماء کا بالکل یہی نظریہ ہے، اور وہ صاف کہتی ہیں یہ جو سفارشی استجپاسما آدی والے، وہ کہتی ہیں یہ بالکل شرک اکبر کے مرتکب ہے، شرک اکبر، شرک اکبر۔ ان کا جو بڑا مفتی ہے رئیس الافتاء الصالح الفوزان حافظہ اللہ، ان کا بھی یہی بیان ہے، اور ان کے مسجد نبوی کے علماء، مکہ مکرمہ کے علماء، حنبلی علماء کی بات کر رہا ہوں، جو پاکستانی غیر مقلد وہاں چھپے ہوئے ان کی بات نہیں کر رہا، حنبلی علماء، کچھ یہ غیر مقلد بھی وہاں چھپے ہیں، اور غیر مقلد کہتے ہی اس کو ہے جس کا عقل ٹھکانے پہ نہ ہو، جس کو نہ قرآن کا پتہ ہے نہ سنت کا پتہ ہے۔ اور جتنے حرم کے علماء ہیں، آل شیخ وہ جو سعودی عرب کے پرماننٹ مفتیان کرام میں اللجنہ ہے، اور وہاں ان کے مفتیان کی کمیٹیاں ہیں، وہ سارے حنبلی ہیں، اور ان کا عقیدہ بالکل اشاعت التوحید و سنہ کے عین مطابق عقیدہ ہے۔ تو اس وقت بھی کعبہ کی بنیاد ہی یہاں سے شروع ہوئی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ کعبہ کے فضائل بھی اس کو نفع دیں گے جس کا ایمان ہوا، اگر ایمان نہیں، مشرک ہے، اس کو کعبہ جانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اس لیے میں یہ گزارش کروں گا، آپ جتنے مواحد ساتھی ہیں جن کے پاس رزق حلال ہے، حرام کے پیسوں سے جانے کی ضرورت نہیں، حلال رزق حلال کے ساتھ ہر مواحد کو کعبۃ اللہ کی زیارت کرنی چاہیے، اس سے ایمان تازہ ہو جائے گا۔ لیکن یہ یاد رکھنا، وہاں جاؤ تو پہلے مسائل خدا کے لیے سیکھ کے جاؤ۔ 99% لوگوں کو مسائل کا پتہ نہیں، اور ایسے لکیر کے فقیر ہیں، اور وہاں انہوں نے سیرگاہ بنا رکھی ہے، تو صرف کعبے جانا مقصد نہیں، کعبۃ اللہ کے آداب بھی ملحوظ ہوں، احکام بھی ملحوظ ہوں۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ توحیدیوں کا تو دربار ہی کعبہ ہے۔ مشرکوں نے تو کئی کعبے بنائے، پاکستان میں کعبوں کی بھرمار ہے، بڑے بڑے مزار یہ کعبے کی نظیریں بنائی، انہوں نے نام کعبے کا نہیں دیا، اور ہر سال عرس کے نام پہ حج ہوتا ہے،
اور کئی تو وہ مقام بھی ہے جہاں آب زمزم بھی ہے. آب زمزم، خاک شفا، اور قبروں کو چومنا، قبروں کا طواف، قبروں پہ اچھاڑ، غیر اللہ کی پکار، اور یہ جتنے آستانے، یہ مزار، بڑے بڑے دربار، انہوں نے یہ مستقل کعبے بنائے ہیں جو کعبے کے آداب ہیں. پاکستانی مشرک وہ آداب قبروں کے مقرر کر چکے ہیں، لیکن اہل توحید کا ایک ہی دربار ہے، الہ بھی ایک ہے، دربار بھی ایک ہے، اور وہ ہے موحدوں کا دربار کعبۃ اللہ. اللہ سب توحیدیوں کو وہاں جانے کی توفیق دے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہاں مقام ابراہیم ہے، پھر وہاں حجر اسود ہے، اور حجر اسود احادیث میں آیا ہے کہ یہ پتھر اللہ نے جنت سے بھیجا ہے، جنت سے بھیجا ہے. اور بعض احادیث میں یہ بھی ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالی حجر اسود کو آنکھیں بھی دیں گے، زبان بھی دیں گے، اور جس آدمی نے اس کا استعلام کیا ہو یا تقبیل، وہاں اگر موقع مل جائے تو بوسہ ہے، نہیں تو دور سے استعلام. جب طواف شروع کرتے ہو اللہ اکبر کہہ کر استعلام اشارہ ہے، تو فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے حق میں حجر اسود کو گواہ بھی بنائیں گے اور شفیع بھی بنائیں گے. اور پھر خود کعبہ کی زمین بھی تو گواہی دے گی نا. یومئذ تحدث اخبارا، کعبہ میں جب آپ کے قدم لگیں گے تو کعبہ بھی تو گواہی دے گا نا، یا اللہ اس مباحث نے میرا طواف کیا تھا. یہ تو ہوگا بے ادراک اللہ، بخلق اللہ الادراک کے تحت ہوگا، اور وہ ہوگا ضرور. تو اس لیے وہاں حجر اسود ہے تو یہ بھی ایک مقام ہے. پھر وہ جو مطاف ہے، یہ وہ مطاف ہے جس پہ ہزاروں نبی دوڑے. یہ کعبہ کا مطاف جہاں آپ طواف کرتے ہیں، ہزاروں انبیاء کے قدم جہاں لگے اور انہوں نے طواف کیا ہے، یہ اس لحاظ سے نشانی ہے. پھر وہاں صفا مروہ ہے جس کو قرآن نے شاعر اللہ کہا. اللہ کی توحید کی نشانیاں اور شاعر اللہ، صفا مروہ. اور وہاں بھی مواحد جہاں دوڑے، آج بھی مواحد دوڑ رہے ہیں. حضرت ہاجرہ دوڑی تھی، اور دوڑی کس حال میں تھی؟ جب حضرت ابراہیم کے پیچھے پوچھا کہ اللہ کا حکم ہے، ہمارا کلّا، یہ اللہ کا حکم ہے یا ہم سے کوئی ناراضگی ہے؟ تو حضرت ابراہیم چھوٹے دودھ پیتے بچے کو چھوڑ کر، اپنی بیوی کو اس جنگل بیابان میں چھوڑ کر، اللہ کا حکم ہوا کہ ان کی طرف دیکھنا بھی نہیں، دیکھنا بھی نہیں. چلو دیکھا بھی نہیں. وہاں ایک قریب مقام ہے، اس وقت جھاڑیاں تھی، ان جھاڑیوں کے قریب آ گئے حضرت ابراہیم. تو وہاں حضرت ہاجرہ پیچھے پوچھ رہی ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے جا، ہم سے کوئی ناراضگی ہے، مسئلہ کیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم کو وہاں تک تو بولنے کی اجازت بھی نہیں تھی، خاموش چلے آئے. جہاں وہاں آئے تو ایک لفظ کہنے کی اجازت مل گئی کہ اللہ کا حکم ہے. لیکن وہ مائی صاحبہ کتنی مواحدہ تھی، کتنی توحید تھی. جب اس نے سنا اللہ کا حکم ہے، حضرت ابراہیم نے فرمایا اللہ کا حکم ہے، تو فوراً ان کے زبان پہ جاری ہوا اذن، اگر اللہ کا حکم ہے تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، پھر تو چلا جا. پھر وہ مائی وہاں بیٹھی، کسی غیر کو نہیں پکارا. وہ دو پہاڑیوں پہ دوڑی اور دونوں پہاڑیوں پہ پکارا کس کو ہے؟ صفا کی پہاڑی پہ گئی، رب کو پکارا. مروہ کی پہاڑی پہ گئی، رب کو پکارا. تو اللہ نے یہی رسم باقی رکھ دی. اے توحیدیو، جہاں وہاں مباحد مجھے پکارتے رہے. آج ان کو تو پانی کی ضرورت تھی، ان کو تو کھانے کی ضرورت تھی، لیکن حضرت ہاجرہ کا وہ کام اللہ کو اتنا پسند آیا، وہ عمل توحید اتنا پسند آیا
کہ قیامت تک کے معاہدوں کو فرمایا جہاں دوڑو بھی صحیح اور مجھ سے مانگو بھی صحیح، مجھ سے مانگو۔ اب بھی مسئلہ یہ ہے کہ صفا پہاڑی پہ چڑھو، کعبہ کی طرف دیکھو اور اللہ سے دعا کرو، مروہ پہ جاؤ اللہ سے دعا کرو، تو وہ جہاں توحیدی معلوم ہوتا ہے، جہاں اہل توحید جذبہ توحید کے ساتھ دوڑ بھی پڑے تو قیامت تک کے لیے اللہ اس جگہ کو بھی نشان بنا دیتا ہے۔ تو وہ صفا اور مروہ آج بھی نشانی ہے، اور وہاں احادیث میں موجود ہے، صفا پہ جاؤ دعا کرو، مروہ پہ جاؤ دعا کرو۔ درمیان میں حاجی صاحبان دوڑ رہے ہیں اور اے ری سے اللہ علیہ دی، اے ری سے توحیدیاں دی۔ معلوم ہوتا ہے اصل جو فضائل ہیں اور اصل مقام ہے وہ ایمان اور توحید سے نصیب ہوتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، سب سے زیادہ محنت ہمیں کرنی چاہیے ایمان بنانے کی اور ایمان کو محفوظ کرنے کی، کیونکہ ساری سعادتوں کا بنیاد اور ساری سعادتوں کا منبع اور ساری خیرات کی جڑ وہ اللہ کے ساتھ خالص ایمان ہے۔ اگر ایمان نصیب ہو گیا اور ایمان کی قدر آ گئی اور اس ایمان کو محفوظ کر لیا، اس کو باقی رکھ لیا، تو اللہ کی بخشش کے کئی بہانے ہیں، پھر سارے فضائل اللہ کی رحمت کے اور برکتوں کے کئی نشان ہے۔ رمضان بھی اس کی رحمت کے نزول ہے، اور جمعے بھی اس کی رحمت کے نزول ہیں، نمازیں یہ بھی اس کی رحمت کے بہانے ہیں، کعبۃ اللہ یہ بھی اس کی رحمت کی نشانی ہے۔ لیکن اصل چیز یہ ہے ایمان نصیب ہو جائے، عقیدہ صحیح ہو، تو پھر ان نشانات کا فائدہ ہوگا، اور اللہ رب العزت کی یہ رحمت کے ٹیوب ویل ہیں، ان سے رحمت آئے گی۔ لیکن اگر برتن ہی الٹا ہوا، اس لیے کعبے جانا کمال نہیں، یاد رکھ لو، صفا مروہ پہ دوڑنا کمال نہیں ہے، کعبے جانا کمال نہیں ہے، ایمان کے ساتھ کعبے جانا کمال ہے، صرف کعبے جانا کمال نہیں۔ آج بھی حاجی ابو جال شاہ صاحب، اس کا گھر کعبے کا حصہ بنا ہوا ہے، ابو جال کا گھر کعبے کا حصہ، اس کو ثواب مل رہا ہوگا، کیونکہ بڑا نیک آدمی تھا جی، بڑا خوش قسمت تھا، پورا گھر کعبے کا حصہ ہے۔ اور مولوی مسئلہ بیان کرتا ہے، من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو ایک چھوٹی سی مسجد بنائے اس کے لیے جنت میں گھر تیار ہے۔ میرا سوال ہے، ابو جال کے لیے کتنے گھر تیار ہیں؟ اس کا پورا گھر کعبے کا حصہ ہے، پورا گھر اس کا حرم کا حصہ ہے۔ حاجی نفع اٹھا رہے ہیں، اگرچہ نفع لیٹرینوں کی صورت میں ہے، پر ہے تو صحیح نا، تو نفع تو اٹھا رہے ہیں، اسے کوئی فائدہ ہوا؟ ہاں، کہتے ہیں ابو جال نے 70 سے زیادہ حج کیے، معروف ہے بین الخطباء، بہرحال کچھ تو کیے ہوں گے، جتنے بھی کیے تو 70 نہ صحیح، تو حاجی بھی تھا، ستو بھی پلاتا تھا، رہتا کعبہ کے اندر تھا۔ یہ تو فخر کرتا ہے میں کعبہ سے پھر آیا، ابو جہل پیدا ہی کعبہ میں ہوا، کعبہ سے مراد مسجد حرام وہی ایریا ہے نا، وہاں مکہ مکرمہ میں پیدا ہوا، وہاں بڑا ہوا، حاجی بھی ہے، داڑھی بھی ہے، ابو الحکم بھی ہے، لیکن اس کا گھر بھی بیت اللہ کا حصہ بنا ہوا، مسجد الحرام کا حصہ بن گیا، لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود سیدھا جہنمی ہے۔ ابو لہب مکہ میں پیدا ہوا پر جہنمی ہے، عتبہ شیبہ وہاں مسجد حرام، ان کے گھر بھی اسی میں آ گئے اور وہی حرم کا حصہ بن گئے، حرم کے اندر پیدا ہونے والے وہ جہنم میں چلے گئے۔ تو اصل کمال کعبہ جانا نہیں ہے، اصل کمال ایمان کے ساتھ کعبہ جانا ہے۔ ہاں، بہت سارے لوگ کامیابی سمجھتے ہیں ہم کعبہ میں پہنچ گئے، صفا مروہ میں پہنچ گئے، حرم میں پہنچ گئے۔ نہ میرا بھائی، ایمان ہو تو نفع ہوگا، اگر مشرک گیا تو حضرت شیخ سعدی نے عجیب مثال دی،
فرمایا کہ حاجیاں نو بڑا فخر ہوں ویسا کعبہ دیکھ کے آیا. شیخ سعدی آدھے میرا کھوتا بھی کئی دفعہ کعبہ دیکھ کے آئے, یہ بھی کعبہ کے اندر سے ہو کے آئے. تو اس لیے میرا بھائی بنیادی بات ہے, اس بات کو ذہن میں رکھ لے کہ اصل سعادتوں کا مرکز, منبع اور بنیاد وہ ایمان ہے. جس کو ایمان نصیب ہو جائے اور پکا مومن مواحد ہو, اس سے جانا چاہیے کعبہ کی طرف, اسے جانا چاہیے. وہ ہے کعبہ, اس کے لیے صفائی ہے, کعبہ اس کے لیے اصلاح ہے, کعبہ اس کے دل کی میل کو نکال دینے والا ہے, کعبہ اس کے لیے تطہیر ہے. لیکن جس کے دل میں شرک والا گند ہو, بدعت والی نجاست ہو, وہ کعبہ جائے یا کعبہ مرے یا کعبہ میں رہے, ساری زندگی گزارے, وہ کعبہ کے اندر بھی رہے, وہ اللہ کی لعنت کا مرکز رہے گا. اللہ کی رحمت مشرک کو نصیب نہیں ہوگی. یہ اعلان ہے بھائی, جمعیت اشاعہ توحید و سنت ضلع اسلام آباد شورا کا اجلاس ہے 27 اگست بروز اتوار 3 بجے جامعہ نعمانیہ. اور دوسرا اعلان یہ ہے کہ 31 اگست جمعرات والے دن بعد نماز مغرب جامعہ نعمانیہ ہی میں شیخ القرآن حضرت مولانا محمد طیب طاہری امیر مرکزیہ تشریف لا رہے ہیں. ان کا درس ہوگا جامعہ نعمانیہ میں. یہ آپ اعلان سنتے ہیں تو جو جماعتی کام ہے اس میں شریک بھی ہوا کرے. تو امیر محترم بھی تشریف لائیں گے, سارے ساتھی وہاں ضرور تشریف لے آئیں 31 اگست کو مغرب کے بعد. اور جو جماعتی شورا کا اجلاس ہوتا ہے, شورا میں آپ جتنے اراکین ہیں ضلع اسلام آباد کے سب تشریف لایا کریں, اور ٹائم پر یہ انشاءاللہ 3 بجے ہوگا. تو جامعہ نعمانیہ میں آپ کو 2 بجے پہنچ جانا چاہیے.